السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے اس سے شعر میں سے چند نظمیں ہم نے پڑھی۔ آج ہم پھر ایک بار نثری حصے کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ آپ اپنی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 35 دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو ایک نیا عنوان، ایک نیا سبق ملے گا، جہاں اس سبق کا نام ہے دیوان مرحوم کی یاد میں۔ یہ ایک خاکہ ہے، اور اس خاکے کا جو مصنف ہے شمیم احمد شمیم ہے، جنہوں نے اس خاکے کو لکھا ہے۔ اگر آپ سے مختصر بیان کروں کہ خاکہ ایک انگریزی لفظ ہوتا ہے اسکیچ، جس کو آپ انگلش میں بولتے ہو۔ خاکہ ایک ایسی نثری تحریر ہوتی ہے جس میں کسی شخص کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی پوری تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی کہ اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، اس انداز سے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ آدمی کیا تھا، اس کی کیا کریکٹرز تھی، کیا خصوصیات تھی، کیا خد و خال تھا۔ یہ سب کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے اس خاکے کو پڑھ کر، یعنی کہ بغیر دیکھے ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ چلیے آج ہم دیوان مرحوم کی یاد میں، یعنی کہ دیوان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میں موت سے نہیں گھبراتا۔ یہاں پر دو حصوں میں یہاں پر اس خاکے کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ایک حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ موت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ موت اٹل ہے، سب کو مرنا ہے، اور کسی کے مرنے سے یہ دنیا کی خوبصورتی میں، دنیا کے اس رنگ و بو میں، اس کام کاج میں کوئی فرق آنے والی نہیں۔ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ سب کو معلوم ہے، اور ہمارے بعد شاید کسی کو ہماری یاد بھی نہ آئے۔ یعنی کہ انسان دنیا میں آتا ہے، اس دنیا سے چلے جاتا ہے، دار فانی سے دار بقا کی طرف جاتا ہے۔ جب تک ہے تب تک وہ اس کی رونق ہے، اس کی خوشیاں ہیں، اس گھر کے اندر، اس محلے میں، اس سوسائٹی میں اس کی ایک پہچان ہے۔ جیسے ہی اس کی موت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی یادیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ نہ جانے کہ وقت ایسا آتا ہے کہ اس شخص کو نام لینے والا تک ہوتا نہیں ہے۔ اسی حقیقت کو ایک حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ چلیے ہم پہلے اسی حصے کے بارے میں ذرا مطالعہ کریں۔ لکھا ہے، میں موت سے نہیں گھبراتا۔ مصنف لکھتا ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب، عزیز و اقارب کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ رشتہ دار، بیوی، بچے اور دوست، احباب، احباب بھی دوست کو ہی کہتے ہیں، مجھے اس طرح بلا دیں گے جس طرح میں اپنے مرحوم باپ کو، اپنے مرحوم بھائی اور اپنے عزیز ترین دوست عبدالقادر دیوان کو رفتہ رفتہ بول گیا ہوں۔ مصنف لکھتا ہے، میں اس لیے ڈرتا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا کہ میں مرنے والا ہوں، میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے رشتہ دار، میرے بیوی بچے، میرے دوست، سب کو ہی مجھے بلا دیں گے، جس طرح میں خود اپنے مرحوم باپ کو، اپنے مرحوم بھائی کو، اور اپنے سب سے پیارے دوست جس کا نام لکھا عبدالقادر دیوان کو آہستہ آہستہ بول گیا۔ مصنف لکھتا ہے، میں جو اس وقت کئی محفلوں کی جان، کئی انجمنوں کی رونق، اپنی محدود سی کائنات کا مرکز، بہت سے دلوں کی مسرت اور نگاہوں کی سجاوٹ کا باعث ہوں، اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو کچھ دنوں گریہ و ماتم اور اظہار افسوس ہونے کے بعد پھر اس طرح بلا دیا جاؤں گا کہ جیسے میرا وجود ہی نہ تھا۔ مصنف لکھتا ہے، جو آج میں کئی محفلوں کی جان، یعنی کہ میری وجہ سے کئی محفلیں سج جاتی ہیں، کئی انجمن، سوسائٹیز انجمن کے کئی انجمنوں کی رونق ہوں، میری وجہ سے کئی انجمنیں چلتی ہیں، وہاں پر میں ممبر ہوں۔ اس چھوٹی سی مرکز دنیا کا ایک میں مرکز ہوں، یعنی کہ جس سماج میں میں رہ رہا ہوں، جس علاقے میں میں رہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے پہچانتے ہیں، میری ایک آئیڈینٹی ہے۔ میری وجہ سے کئی دلوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ اپنے والدین کو دیکھ کر بچے خوش ہوتے ہیں، بیوی بچے خوش ہوتے ہیں، کئی دلوں کی خوشی کا باعث ہوں، بہت سارے آنکھوں میں سجا ہوا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔
ہاں، جب اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ لیکن یہیں جو آج میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو خوشیاں ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، سب کچھ ہے، جب میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو کچھ دنوں گریا و ماتم اور اظہار افسوس ہونے کے بعد میری موت کے کچھ دن میری موت پر افسوس کریں گے۔ میرے اپنے دوست، جان پہچان غم کا اظہار کریں گے، اور آہستہ آہستہ اس طرح بلا دیا جاؤں گا جیسے کہ میرا وجود ہی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ان کی یادوں میں اس طرح سے ختم ہو جاؤں گا، وہ مجھے ایسے بھول جائیں گے جیسے کہ میں اس دنیا میں تھا یا نہیں۔ اور میرے بچے کبھی کبھی میرا ذکر اسی بے تعلقی اور سرد محرط سے کریں گے جس طرح میں اپنے والد یا دادا مرحوم کا کرتا ہوں۔ یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے مصنف، کہتے ہیں میرے بیوی بچے بھی آہستہ آہستہ مجھے ایسے بلا دیں گے، اور کبھی کبھار میرا ذکر کریں گے، میری بات آئے گی تو میرے بارے میں بولیں گے، ہاں، اور میری یاد کی لہریں، میری یاد ان کے ذہنوں میں اتنی ہلکی ہو جائیں گی، اتنی باریک ہو جائیں گی کہ جس طرح میں اپنے آج والد، اپنے مرحوم والد کو، ہاں، اپنے مرحوم دادا کو میں آج یاد کرتا ہوں، بہت کم یاد آتے ہیں، سرد مہری سے سال میں ایک بار کبھی کبھار ہم یا کسی خاص موقع پر ہم یاد کرتے ہیں، باقی ہم اپنی زندگی کی اس کشمکش میں ہم جڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے بیوی بچے بھی آہستہ آہستہ مجھے اسی سرد مہری سے مجھے یاد کریں گے۔ پہلے سوچتا تھا کہ یہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر کیسے چلے گا، پہلے میں سوچتا تھا یا میں جاؤں مروں گا، میری موت کے بعد میرے یہ سسٹم جو ہے، یہ سماج کا کام کاج یہ کیسے چلے گا، اور میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران اور افسردہ ہوگی، اور جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد یہ دنیا غمگین ہوگی، پریشان ہوں گے لوگ۔ لیکن جب سے محسوس ہونے لگا ہے، لیکن جب سے مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جس طرح چونٹی کی موت سے کوئی بھونچال نہیں آتا، اسی طرح میری موت سے کوئی خلا واقع نہیں۔ جس طرح ایک چونٹی کے مرنے سے کوئی طوفان نہیں آتا اس دنیا میں، اسی طرح میرے مرنے سے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی، دنیا کی رونق میں کوئی کمی نہیں ہوگی، دنیا کے کام کاج میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دنیا اسی رفتار سے چلی رہی، دنیا جس رفتار سے چل رہی ہے، جس انداز سے دنیا کا کام کاج چلتے جا رہا ہے، اسی طریقے سے اسی حساب سے دنیا کا کام کاج چلتے رہے گا۔ اور میرے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیز ترین دوستوں کے سوا کسی کو میرے غم میں دو آنسو بہانے کی فرصت بھی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ میری موت پر میرے اپنے قریبی دوست، ان کے علاوہ کسی اور کو تو میری موت پر دو آنسو بہانے تک کی فرصت نہیں ہوگی، اور یہ لوگ بھی چند دنوں ہفتوں کے بعد غم دنیا میں الجھ کر میرا غم بھول جائیں گے، اور یہ لوگ بھی یعنی کہ میرے رشتہ دار، بیوی بچے، دوست، میرے چاہنے والے بھی کچھ دنوں تک، کچھ ہفتوں تک میری یاد میں روتے رہیں گے، میری یاد کرتے رہیں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ دنیا کی غموں میں، دنیا کے کام کاج میں الجھ جائیں گے، پھنس جائیں گے، اور میرا غم، میری جدائی کا درد جو ان کے دل میں تھا وہ بھول جائیں گے۔ میں نے بھی اپنے عزیزوں اور چہیتوں کے ساتھ یہی کیا۔ مصنف لکھتا ہے میں نے بھی ایسا کیا، کچھ دن ماتم و گریہ کیا، آہستہ آہستہ میں دنیا کے کام کاج میں اس طرح الجھ گیا کہ میں آج اپنوں کو ہی بھول چکا ہوں، ان کی یاد میرے دل میں اتنی تازہ نہیں جو ہوتی، اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا، اور یہی حال میرے ساتھ بھی، یہ دنیا کا دستور ہے، جس طرح ہم آج ہیں کل ہمارے آنے والے ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ اس لیے یہ سبق آموز لیسن ہے۔ یہاں پر مصنف لکھتا ہے اس تصور سے کانپتا ہوں، جب میرے خیال میں یہ گمان آتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں، اور اسی لیے موت سے گھبراتا ہوں، اور یہی وجہ ہے میری موت سے گھبرانے کی۔ لیکن اس کا کیا علاج ہے؟ لیکن گھبرانے سے میرے موت کا کوئی علاج تو نہیں ہے۔ میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی، چاہے میں ڈروں یا نہ ڈروں، موت آئے گی، اور افسوس کہ میری موت کے بعد اس دنیا کے رہنا یا کم نہ ہو۔ لیکن مجھے اس دنیا یہاں پر دنیا سے لگاؤ کا یہاں پر اظہار کرتا ہے مصنف، کہتے ہیں افسوس میری موت کے بعد بھی یہ دنیا کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی۔
اور اس شعر کے ساتھ اس حصے کو مکمل کرتے ہیں۔ نہ جانے کن حسین ہاتھوں نے رکھی ہے بنا، اس کی یہ دنیا لاکھ بگڑے اس کی رعنائی نہیں جاتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اسے غور سے پڑھیے گا